اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم فاعل کی علامات، اسم فاعل کی تعریف۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ تو چند اشعار اس حوالے سے، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے صاحب ہو۔ یعنی یہ جتنی چیزیں ہم نے پہلے پڑھی تھیں وہ اشعار کی صورت میں نے ان کا اعادہ اور تکرار کر دی۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے، فاعل اور مفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول، اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائے گی۔ یہ بس شعر ایک جو ہے وہ یاد کر لیجئے۔ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی مفعول۔ اب قرآن مجید میں بے شمار بار اسم فاعل استعمال ہوا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اسم فاعل جب آئے گا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور آپ کو قرآن کریم میں موجود لفظ جب اسم فاعل ہوگا اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کی دو علامتیں میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی علامت، دوسرا حرف الف اور ما قبل آخر حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر۔ اب جب اس کی مثالیں آئیں گی تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ یعنی کوئی لفظ جب آپ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پر الف ہے، دوسرے نمبر پر الف ہے اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم فاعل ہے، ایک علامت۔ اور دوسری علامت کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ قرآن مجید میں بے شمار اس کی بھی مثالیں ہیں۔ پہلا حرف جو ہے وہ میم پیش منہ ہوگا، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا یعنی آخری سے پہلا اس کے نیچے زیر ہوگی۔ تو یہ فاعل کی، اسم فاعل کی علامات ہیں۔ اب ان کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ اس میں فاعل کی پہلی علامت کے حساب سے، پہلی علامت کیا بتائی تھی؟ دوسرے نمبر پر الف اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر۔ اب دیکھیں جتنے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بالکل آپ کے لیے بڑا واضح ہو جائے گا۔ ناصر، سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر بھی ہے اور دوسرا الف بھی ہے، ناصر۔ تو اس کا مطلب کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب آپ اس طرح کریں گے کہ جس میں کام کرنے والا، اس طرح کا مفہوم پیدا ہو رہا ہو۔ تو اگر آپ الف کو صرف ہٹا دیں گے، الف کو، اس میں سے الف کو ہٹا دیں تو باقی بچ جائے گا نون صاد را، نصر۔ تو اگر آپ کو اس کا مطلب آتا ہے تو فاعل کا بھی آ جانا چاہیے، اس میں فاعل کا مطلب آپ نے کر لینا ہے۔ جیسے نصر، یہ تقریباً میرا خیال ہے سب کو پتا ہوگا۔ نصرت، نصرت مدد کرنا، نصر اس کی یہ بھی مدد ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کا مطلب بھی مدد ہے، نصرت کا مطلب۔ تو اب ناصر کا مطلب کیا ہوا؟ مدد کرنے والا۔ تو یہ الف آیا ہوا ہے۔ تو جہاں پہ قرآن مجید میں دوسرے نمبر پر الف ہوگا اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہاں آپ نے فاعل کا مطلب کرنا ہے، اس میں فاعل بن رہا ہوگا۔ اب اس کی جب آپ نے مؤنث بنانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صرف جو ہے وہ آخر میں تا لگا دینا ہے، تائے مربوطہ اسے کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہتے ہیں یہ جو گول تے ہوتی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ آپ نے لگا دینا ہے، تو یہ مؤنث لفظ بن جائے گا۔ جیسے ناصرٌ مدد کرنے والا اور ناصرۃ مدد کرنے والی۔ تو اس طرح یہ الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ اب اسی طرح دوسرے پہ لفظ پہ آ جائیے، عالمٌ۔ جی عالمٌ، اگر اس میں سے آپ الف ہٹا دیں، ذرا ہٹا کے دیکھیں تو بچ گیا علم، عین لام میم، علم۔ علم کا مطلب جاننا، سب کو پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں علم کا مطلب جاننا۔ تو عالم کا مطلب ہوا جاننے والا۔ اب اگر آپ نے اسی اسم فاعل کو مؤنث بنانا ہے تو آخر میں تائے مربوطہ یعنی تا لگا دیں گے، ساتھ ملی ہوئی جو ہوتی ہے، تو یہ بن گیا عالمۃ۔ عالمہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں عالم اور عالمہ، جاننے والی۔ تیسرے لفظ پہ آ جائیے، حافظ۔ اس کے اندر سے اگر آپ الف ہٹائیں تو ہا، فا،
اور ذوا بچ گیا، حفظ، حفظ کا مطلب یاد کرنا، اور حافظ یاد کرنے والا. اب اس پر لگا دیں گے اگر تائے مربوطہ تو بن گیا حافظۃ، یاد کرنے والی. اس کے بعد چوتھا لفظ ناظر، اس کا ذرا الف آپ ہٹائیں، نون ذوا را، نظر، یہ سب کو پتہ ہے نظر مطلب دیکھنا، تو ناظر دیکھنے والا. اور اگر تائے مربوطہ یعنی تا آخر میں لگا دی تو پھر بن گیا ناظرۃ، دیکھنے والی. یہ آگے مثالیں قرآن مجید میں سے بھی آ جائیں گی، پھر مزید جو ہے وہ پختگی آ جائے گی. اس کے بعد پانچواں ہے جی شاکر، اگر اس کا الف ہٹائیں تو یہ بن جائے گا شین کاف را، شکر. شکر کا سب کو پتا ہے، شاکر شکر کرنے والا فاعل بن گیا. اور اگر تائے مربوطہ لگائیں گے تو شاکرۃ، شکر کرنے والی. اب اس کی آ گئی مشق. اب یہ جو مثالیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ قرآن مجید سے میں نے منتخب کی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا ہم کیسے ابتدائی اور لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. جی مالک، یہ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 میں ہے. تو مالک اگر الف اس سے ہٹائیں، الف بتا رہا ہے اس میں فاعل ہے، الف اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا. تو اگر الف ہٹائیں تو میم لام کاف رہ گیا. ملک یعنی ملکیت ہونا، ٹھیک ہے جی. تو مالک کا مطلب ہوا مالک، یہ تو ایسے ہی ہم استعمال کر لیتے ہیں، کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت والا. اس کے بعد سورۃ الرعد آیت نمبر 16 دیکھیے، خالق، اس کے اندر سے آپ الف ہٹائیں تو خلق، خا لام کاف، پیدا کرنا، تو خالق پیدا کرنے والا. اس کے بعد تیسرا لفظ سورۃ یوسف آیت نمبر 64 میں حافظ، الف ہٹائیں تو حافظ و حفظ، یاد کرنا، حفاظت کرنا، حفاظت کرنے والا. اور چوتھا ظالم، ظالم، سورۃ النساء آیت نمبر 75، الف ہٹائیں تو ظا لام میم ظلم، اسی سے بن جائے گا ظالم، ظلم کرنے والا. اور سورۃ ہود آیت نمبر 12 تارک، اس کا الف ہٹا دیں تو ترک بچ گیا، تا را کاف، تو ترک مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، تو تارک چھوڑنے والا. ماشاءاللہ، تارک چھوڑنے والا. تو یہ آپ کے سامنے 5 قرآن مجید سے بھی مثالیں پیش کر دی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس میں فاعل کی دوسری علامت کی طرف. پہلی ذرا آسان تھی، دوسری تھوڑی سی اس کی نسبت مشکل ہے. تو یہ بھی 5 الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں. دوسری علامت کیا تھی؟ پہلے نمبر پر ہوگا میم پیش منہ اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے ہوگی زیر. وہاں بھی زیر تھی، یہاں بھی زیر ہے، لیکن پہلی جو چیز ہے اس میں فرق ہے. میم پیش منہ پہلے نمبر پر اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. اب اس کا مذکر کا لفظ یا صیغہ کیا بنے گا اس میں فاعل کا؟ مسلم، فرما برداری کرنے والا. اب یہ کرنے والا آپ نے مطلب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میم پیش منہ شروع میں لگا ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہاں فاعل کا مطلب ہوگا. اور اس کا مؤنث بن گیا مسلمات، فرما برداری کرنے والی. اس کے بعد دوسرا معلم، سکھانے والا. کیوں کیا؟ اس لیے میم پیش منہ ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، یہ تعلیم سے ہے. معلم سکھانے والا، اور معلمات سکھانے والی اس کا مؤنث بنانے کا طریقہ جو پہلے بھی بتایا وہی آ گیا. اس کے بعد مخالف، مخالفت کرنے والا، میم پیش منہ ہے اور لام زیر لی ہے. یہ آپ کا اردو کا جو تلفظ ہے اس سے وہ بھی کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا. عام طور پر اس کو پڑھ لیتے ہیں مخالف، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آگے چل کے آ جائے گا. یہ ہے مخالف. جب آپ فاعل کی بات کر رہے ہیں، اس میں فاعل کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگانا ہوگی، زبر نہیں ہو سکتی، زیر ہی ہوگی. مخالف، مخالفت کرنے والا، اور مخالفتن، مخالفت کرنے والی. یہ وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں اس لیے میں ان کو نہیں دہرا رہا، یقیناً آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. منکسر، میم پہ پیش بھی آ گئی
اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر بھی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے منکسر، جیسے کہتے ہیں جی منکسر المزاج، عاجزی کرنے والا، تواضع کرنے والا. اور اس کا مؤنث کیسے بنے گا؟ منکسرۃن، عاجزی کرنے والی. اور منتظر، منتظر، انتظار کرنے والا. سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، پہلے میم پیش منہ ہے، تو یہ صورتحال وہی آ گئی. منتظر، انتظار کرنے والا. منتظر اس کو کبھی نہیں پڑھنا اس مطلب میں، کسی اور مطلب میں آئے گا، وہ آگے چل کر بات آئے گی. منتظر، انتظار کرنے والا. فاعل کا جو صیغہ ہے وہ اس شیپ میں اور اس شکل میں ہوگا. منتظر، انتظار کرنے والا. اور اس کی مؤنث منتظرۃ، انتظار کرنے والی. لیں جی، یہ اس میں فاعل کے حوالے سے دو علامتیں ہو گئیں. یہ اب آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. دو علامتیں ہیں جی. سر جی، ان میں فاعل سے جو فعل بنانے والا صیغہ وہ کیسے بنے گا؟ جی، ان الفاظ سے فاعل سے فعل بنانے والا صیغہ کیسے مکس کریں گے؟ فاعل سے دیتے تھے تو فعل بن جاتا ہے. ہاں ہاں، تو اس میں ہم ان فاعل کو فعل کیسے بنائیں گے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. اصل میں وہ جو پہلی ہم نے مثالیں دیں ان کو، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایک آپ کا کویسچن ہے تو اسی حساب سے میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا جلدی ہوگا، لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلے جو ابواب ہیں وہ 6 ابواب ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں عربی میں ثلاثی مجرد. ان میں الف آپ ہٹائیں گے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی مادہ اشتقاق، روٹ لفظ کا بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو ابواب ہیں جن کی مشہور تعداد ہے 8، ان کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. وہ 8 ابواب ہیں. اب ان کا ایک اپنا پھر طریقہ کار ہے، وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں جو زائد حروف ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. جیسے مسلم میں تو وہی بچ جائے گا، روٹ بچ جائے گا سین لام میم. لیکن اگر آپ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو معلم میں اگر آپ نے نکالنے ہوں، یہ ایک ایسا باب ہے، یہ ہے باب تفعیل، جس میں آپ کو کرنا پڑے گا میم بھی ہٹانا پڑے گا اور شد ختم کرنا پڑے گی. یہ جو شیپ ہے اس کی، اس کو اس طرح آپ کو روٹ نکالنا پڑے گا. تیسرے میں آپ کو روٹ کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ میم بھی نکال دیں اور تیسرے نمبر پر الف ہوتا ہے اس کو بھی نکال دیں. ہر ایک کا پھر الگ الگ ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے. اس طرح جو چوتھے نمبر پر لکھا ہے اس میں میم بھی ہٹائیں گے، وہ تو فاعل کی علامت ہے. نون بھی ہٹائیں گے، نون اس باب کا ایک حرف ہوتا ہے منکسر، یہ باب انفعال ہے، اس کو بھی ہٹانا پڑے گا. اور منتظر میں آپ کو میم بھی ہٹانا پڑے گا، تا کو بھی ہٹانا پڑے گا. اس باب کی تا علامت ہے، وہ ہے باب افتعال. تو اس طرح یہ ایک میرا خیال ہے تھوڑی سی لمبی بحث ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا سوال تھا تو میں نے جواب دے دیا. تو منتظر، انتظار کرنے والا، اور اس کی مؤنث منتظرۃ، انتظار کرنے والی. لیں جی، اس کی مشق کی طرف آ جائیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97. مصدقن، جی مصدق یہ ہے تصدیق سے. ہاں صدق بھی آ سکتا ہے، اس سے ہوگا صادق، اور یہ مصدق تصدیق سے ہے، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا. اور مسلماتن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28. فرما برداری کرنے والی. اور سورۃ الصافات آیت نمبر 105. محسنین، محسن واحد کیا ہے؟ محسن. محسن کا مطلب احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا. اور یا نون جو ساتھ لگا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے پچھلی کلاس میں بیان ہوا تھا. اس کا مطلب ہوتا ہے جمع، یہ جمع کا مطلب دیتا ہے. یا نون جب آخر میں آتا ہے، محسنین احسان کرنے والے، جیسے مسلمین، مومنین، یہ جمع کی علامت ہوا کرتا ہے. یہ پچھلی کلاس میں ہمارا تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا. سورۃ السبع آیت نمبر 32. مجرمین، جرم کرنے والے، یا نون جمع کی علامت آ گئی. اور مجرم میم پہ منہ لگا ہوا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. یا نون تو الگ ہے نا، وہ ایک الگ علامت ہے جس پر ہماری بات ہوئی تھی. اسی طرح مبشرین، سورۃ الکہف آیت نمبر 56. خوشخبری دینے والے.